لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وأهل بيته وأولياء أمته وعلماء ملته أجمعين. أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قال الله تعالى في شأن أمة حبيبه الكريم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أفضل صلواتك وعدد معلوماتك وبعد التسليم. محترم حاضرین و سامعین کرام، اللہ جل جلالہ جل مجدہ کا اپنے انتخاب تمام شکر احسان جو اس نے انسانوں کے ساتھ ساتھ کلمہ و مسلمان بنا کر اپنے پیارے کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا، کہ یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ کے پر بے شمار منزل احسانات ہیں، یقیناً اس کی شکر گزاری کرنی چاہیے اور ناشکری سے بچے رہنا چاہیے۔ تمام مصلیان مسجد کی خدمت میں عید میلاد النبی کی ڈھیر ساری مبارکباد۔ حضور سید شیخ الاسلام بانی جامع نظامیہ علیہ رحمۃ و رضوان فرماتے ہیں: پس وہ نور پاک رب العالمین پیدا ہوئے، بس وہ نور پاک رب العالمین پیدا ہوئے، مبدأ کونین ختم المرسلین پیدا ہوئے، جان عالم میں ملئے اہل یقین پیدا ہوئے، شکر عزت رحمت للعالمین پیدا ہوئے، دھوم تھی عالم میں خورشید کرم طالع ہوا، ہاں کرے تعظیم کہ نور قدم طالع ہوا۔ محترم سامعین کرام، جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ آج ماہ ربیع الاول کی 12 تاریخ ہے، اور 12 تاریخ کو جو نسبت ہے وہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم سے ہے کہ ماہ ربیع الاول 12 ربیع المنور دوشنبے کا دن صبح صادق حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ولادت ہوئی۔ محترم سامعین کرام، تاریخ بتلاتی ہے
حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی آمد سے پہلے صرف ملک عرب نہیں بلکہ دنیا کی کیا حالت تھی؟ اللہ تبارک و تعالی کا یہ دستور رہا کہ بندگانی خدا کی رشد و ہدایت کے لیے انبیاء و مرسلین کو اللہ تبارک و تعالی وقتاً فوقتاً بھیجتا. کسی زمانے میں ایک نبی آتے اور کسی زمانے میں 2 نبی آتے، کسی زمانے میں 3 4 یا پھر اس سے زائد بھی انبیاء آئے. اور اگر کوئی نبی اللہ تبارک و تعالی کسی کو بھیج دیتے تو ان کے لیے ایک خطہ اللہ تبارک و تعالی مقرر فرما دیتے اور وہ اسی جگہ کی لوگوں کی جو ہے رہبری فرماتے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد کا جو زمانہ ہے، حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ولادت تک تقریباً 600 برس حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم حضرت عیسیٰ کے بعد تشریف لے آئے. تو ان ایام میں جہالت انتہا کو پہنچ چکی، ظلم کرنا، جبر کرنا، ناحق قتل و غارت گری کرنا، مینوشی عورتوں کی عصمتوں سے کھیلنا، یہ تمام چیزیں بالکل عام تھی. لوگوں کا ایک خدا کو چھوڑ کر بتوں کی پرستش کرنا، لات و عزا کی پرستش کرنا، اور خود خانہ کعبہ میں 360 بت رکھے ہوئے تھے. خانہ کعبہ پر ننگی تصویریں بنائی گئی اور پھر اپنی سوتیلی ماں کے ساتھ بیوی جیسا سلوک کرنا. اگر کسی کے ہاں کوئی بات ہو جاتی، لڑائی چھڑ جاتی، تو وہ لڑائی اتنی طویل چلتی. حدیث سے ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ خوس و خزرج 2 قبیلوں کا ذکر ملتا ہے جو ان کے درمیان معمولی بات پر لڑائی چھڑی تو 120 سال تک وہ لڑائی کا سلسلہ چلتا رہا. نسل در نسل لڑائی چلتی ہی رہتی. ایک قبیلہ ایک اور قبیلے کو اپنا ساتھی بنا لیتا اور پھر 2 قبائل مل کر ایک قبیلے کو شکست دیتے. اس طرح معمولی بات پر جھگڑا و فسادات، یہ تمام چیزیں بالکل عام ہو چکی. لوگ خدا کو بھول چکے. ایسے وقت میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا. آپ کی ولادت سے پہلے کے یہ حالات، اور جب آپ کی ولادت باسعادت ہوئی 571 عیسوی 20 اپریل حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی جو ہے سرکاری ولادت کی تاریخ ہے. 12 ربیع المنور، یہ تو جو ہے جسے ہم چاند کی قمری تاریخ کہتے ہیں، قمری تاریخ ہے، لیکن سرکاری تاریخ جو ہے 20 اپریل 570 عیسوی کو حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ولادت ہوئی. اب حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی جیسے ہی ولادت ہوئی
طویل روایات ہیں۔ حضور علیہ السلام و تسلیم نے جیسے کہ دنیا کے بچوں کی ایک طبیعت ہے کہ بچہ جب اپنی طبیعت کے ذریعے دنیا میں پیدا ہوتا ہے، دنیا میں آتا ہے، تو اس کی اپنی یہ طبیعت ہے کہ بچہ روتا ہے، بلبلاتا ہے، روتا ہے، چیختا ہے، پکارتا ہے، اور یہ بچے کے صحت مند ہونے کی ایک دلیل بھی ہے۔ بجائے یہ کہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم جب دنیا میں تشریف لائے، روایات میں آتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی زبان اقدس پر لا الہ الا اللہ جاری تھا، اور حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم سجدہ فرما رہے ہیں، سجدے کی حالت میں ہیں۔ محترم سامعین کرام، گزشتہ قوموں میں اللہ تبارک و تعالی نے جتنے انبیاء بھیجے، ان کی اپنی جو عبادت کا ڈھنگ تھا، ان کی اپنی جو عبادتیں تھیں، وہ ہر جگہ پر اپنی عبادت نہیں کر سکتے تھے، ہر جگہ نماز ادا نہیں کر سکتے تھے۔ زمین کا ایک دائرہ کھینچ دیا جاتا، اگر ان کو عبادت کرنی ہے تو پھر وہی دائرے میں آئے اور اسی دائرے میں اپنی عبادت کریں، نماز ادا کریں، جو کچھ ان کو عبادت کرنی ہو اسی مقام پر کریں، کسی اور مقام پر ان کو عبادت کرنے کی یا پھر نماز پڑھنے کی ہرگز اجازت نہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم دنیا میں تشریف لائے، سجدہ فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی نے نوح علیہ السلام کے زمانے میں تمام دنیا میں جو ہے ایک عظیم طوفان برپا فرمایا۔ روایت میں بتایا گیا کہ اللہ تبارک و تعالی حضور کی آمد سے پہلے تمام زمین کو گندگیوں سے پاک کرنے کے لیے تمام زمین کو جو ہے غسل فرمایا، تمام زمین کو اللہ تبارک و تعالی نے دوڑایا، لیکن باوجود اس کے بھی زمین اس قابل نہیں ہوئی کہ بندہ اپنی مرضی سے جہاں چاہے عبادت کر سکے، جہاں چاہے سجدہ کر سکے۔ لہذا بتلایا گیا کہ حضور علیہ السلام و تسلیم جیسے ہی دنیا میں تشریف لائے، آ کر آپ نے سجدہ کیا تو اللہ تبارک و تعالی نے زمین کو پاک کر دیا کہ اب بندہ جہاں چاہے سجدہ کر سکتا ہے، جہاں چاہے عبادت کر سکتا ہے۔ اگر مسجد میں عبادت کر سکتا ہے، سجدہ کر سکتا ہے، گھر میں ہے سجدہ کر سکتا ہے، عبادت کر سکتا ہے، جنگل و بیابان کی طرف چلا جائے وہاں پر بھی سجدہ کر سکتا ہے، عبادت کر سکتا ہے۔ گزشتہ اقوام میں، گزشتہ قوموں میں یہ تھا کہ اگر ان کو پاکی حاصل کرنی ہو تو بغیر پانی کے ان کو طہارت میسر نہ آتی، ان کی پاکی نہیں ہوتی۔ پانی ان کے لیے شرط تھا پاکی حاصل کرنے کے لیے، اور دیگر بھی ایسی شریعتی احکام ان پر نافذ تھے کہ اگر کوئی گناہ کر دیتا تو اس کے پیشانی پر لکھا جاتا کہ اس نے فلاں گناہ کیا ہے، یا پھر اس کی گھر کی چوکھٹ پر لکھا جاتا کہ اس نے فلاں گناہ کیا ہے، اس نے چوری کی ہے، اس نے زنا کیا ہے، اس نے نام کے مال کھایا۔ بندہ جو گناہ کرتا یا اس کی پیشانی پر یا اس کی گھر کی چوکھٹ پر لکھا جاتا۔ امت محمدیہ میں اللہ تبارک و تعالی نے اس حکم کو نافذ نہیں فرمایا۔ اسی طرح اگر کپڑا ان کا اگر ناپاک ہو جاتا تو جتنا کپڑا ناپاک ہوا ہے اتنے کپڑے کو قدر ڈالنا پڑتا، پھینک ڈالنا پڑتا۔ لیکن امت محمدیہ پر اللہ تبارک و تعالی اتنا مہربانی فرمایا، اتنی مہربانی فرمایا، اتنا کرم فرمایا کہ کپڑے کو اگر دھو ڈالے تو کپڑا پھر سے پاک ہو جاتا ہے، اس کو کاٹنے کی، کترنے کی، پھینکنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ تو بندے کو گزشتہ
حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے سجدہ کرنے سے زمین اس طرح پاک ہو گئی، اب بندہ جہاں چاہے سجدہ کر سکتا ہے۔ اور اگر کہیں ایسے دور مقام پر چلا جائے جہاں پر اس کو پانی میسر نہ آئے اور اسے پاکی حاصل کرنی ہو، اسے غسل کی حاجت ہو، اسے وضو کی حاجت ہو اور اس کے پاس پانی میسر نہ ہو، تو پھر مٹی کے ذریعے تیمم کرتے ہوئے وہ پاکی کو حاصل کر سکتا ہے۔ تو یہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے سجدہ فرمانے سے اللہ تبارک و تعالی نے زمین کو اس قدر پاک فرما دیا۔ محترم سامعین کرام، روایات میں آتا ہے، ہم جان حضرت آمینہ فرماتی ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم جب دنیا میں تشریف لائے، جب حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم دنیا میں تشریف لائے تو میں جس گھر میں تھی اپنے گھر میں سوائے نور کے کوئی اور چیز مجھ کو نہ دیکھی، کوئی اور چیز کو میں نہ دیکھتی، صرف مجھے نور ہی نور نظر آتا، صرف نور ہی نور نظر آتا۔ اور اس قدر نور کے ستارے ہیں، اس قدر زمین سے قریب آ گئے کہ میں نے یہ گمان کر لیا کہ اب وہ تارا بالکل ٹوٹنے ہی والا ہے، اس قدر ستارے جو ہے میرے گھر کے قریب آ گئے۔ اور ملک شام کے محلات جو ہے صاف طور پر مجھ کو نظر آنے لگے، ملک شام کے محلات صاف نظر آنے لگے۔ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم سے آپ کی نبوت کے متعلق پوچھا گیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں، صحیح ترمذی کی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام نے حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم سے پوچھا کہ اے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر نبوت کب واجب ہوئی؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم روح اور جسم کے درمیان کا فاصلہ طے فرما رہے تھے۔ ایک اور روایت حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی ہے، حضرت جابر فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ماں باپ آپ پر قربان، یہ بتلائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کون سی چیز، کون سی شے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے پیدا فرمایا؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا کہ اول ما خلق اللہ النور، ارشاد فرمایا کہ اے جابر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے تیرے نبی کے نور کو پیدا فرمایا۔ اس وقت نہ لوح تھی، نہ قلم تھا، نہ عرش تھا، نہ کرسی تھی، کوئی چیز نہیں تھی۔ سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نور سے تیرے نبی کو نور کو بنایا، اور وہ نور جو ہے جہاں چاہے سیر کرتا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح کرتے رہتا۔ تو محترم سامعین کرام، روز روشن کی طرح واضح ہے کہ آج جو ہے یوم ولادت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ جگہ جگہ پر جو ہے حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ولادت کی خوشیاں منانے کے مختلف اہتمام کیے گئے ہیں۔ چونکہ حالات لاک ڈاؤن کی وجہ سے جو ہے پہلے جیسے نہیں ہے، لیکن الحمدللہ مسلمان جو ہے انتہائی خوشی کے ماحول میں جو ہے اپنی استطاعت کے مطابق خوشیاں منانے کی بھرپور کوشش کر رہے ہیں۔ محترم سامعین کرام، ایک دو باتیں عرض کرتے ہوئے اپنی گفتگو کو ختم کروں کہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ولادت کا موقع ہے، اور ہر مسلمان کا، ہر کلمہ پڑھنے والے کا پہلا فریضہ یہ ہے کہ وہ اپنے نبی کی ولادت پر خوشی کا اظہار کرے، اپنے نبی کی ولادت پر خوشی کا اظہار کرے۔ یہ حضور سے نسبت کی ایک دلیل ہے، حضور سے نسبت کی، محبت کی ایک دلیل ہے۔ ہم مسلمان ہیں، حضور کی ولادت کی خوشی منا رہے ہیں۔ ان کا حال دیکھیں کہ جو حضور کو دیکھے بھی، حضور کے ساتھ رہے بھی، اور پھر طرح طرح کی تکالیف حضور کو دیتے رہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی مذمت میں قرآن کریم کی مکمل ایک سورت کو نازل فرمایا، تبت یدا ابی لہب کو فرمایا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں ہلاک ہو جائے ابو لہب کے دو ہاتھ۔ تو اس کا تاریخ میں حال دیکھیں،
کے اگر اس کی تاریخ دیکھیں تو کبھی حضور کو اس نے راضی نہیں کیا، ہمیشہ حضور علیہ السلام کو تسلیم پر تکالیف دیتا. حضور اگر راستے سے گزر جاتے تو وہ اور اس کی بدبخت بیوی حضور علیہ السلام کو تسلیم کے راستے میں کانٹے بچھاتے. اس قدر تکالیف، انتہا تکالیفوں کی. اللہ اکبر. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ابو لہب کے مرنے کے 1 سال کے بعد میں نے اسے خواب میں دیکھا. پوچھا کہ بتاؤ کیسے گزر رہی ہے؟ تو وہ کہنے لگا کہ ہمارے بھتیجے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو کہتے تھے وہ سچ ہی تھا، حق ہی تھا. میں ہی جو ہے گمراہی کا شکار تھا. اب جو ہے طرح طرح کے عذابات میں مبتلا ہوتا ہوں. لیکن ایک وقت آتا ہے کہ پیر کا دن آتا ہے اور میں نے حضور علیہ السلام کو تسلیم کی ولادت کے موقع پر حضور کی ولادت کی خوشی میں اپنی کنیز، اپنی باندھی صوبیہ کو جن انگلی کے اشارے سے آزاد کیا، اس انگلی سے جو ہے کچھ شیرینی نکلتی ہے، کچھ مٹھاس نکلتی ہے. جب میں اس کو چوس لیتا ہوں تو میرے عذاب میں تخفیف ہو جاتی ہے. تو ایک کافر، ایک بدبخت کا یہ حال ہے جس کی مذمت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک سورت کو نازل فرمایا. محترم سامعین کرام، انسان کی طبیعت میں یہ بات داخل ہے کہ جب کوئی خوشی کا موقع ہوتا ہے اس کے چہرے سے اس کے آثار نظر آتے ہیں. اسی طرح جب کوئی غم کا بھی موقع ہوتا ہے اس کے حرکات و سکنات تو ایک طرف ہے لیکن اس کے چہرے سے ہی معلوم ہو جاتا ہے کہ بندہ خوشی میں ہے یا پھر غم میں ہے. اب اس کے حرکات تو اپنی طرف ہوتے ہیں. غم کا موقع ہوتا ہے تو ایک تو غمزدہ ہوتا ہے. اب ان حالات میں جو ہے کوئی خوشی والا کام کرنا اس کے بس میں نہیں ہوتا. لیکن بندہ جب خوش ہوتا ہے تو اپنے آپے سے باہر ہوتا ہے اور پھر جو اس کو اچھا بہتر کام کرتا ہے کر گزرتا ہے. تو اسی طرح اس نے کیا کیا کہ اپنی باقی کو آزاد کر دیا. خوشی کا موقع تھا، کہنے لگی کہ مبارک ہو تمہارے بھائی کے گھر، عبداللہ کے گھر جو ہے اولاد ہوئی ہے. خوشی کا موقع تھا، خوشی سے آزاد کر دیا. ایک کافر نے آزاد کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہر مشقے کے دن اس کے عذاب میں تخفیف فرماتا ہے. اس کی انگلی سے ایک شیرینی نکلتی ہے جس کو وہ چوستا ہے. تو ہم جو ہے نبی کا کلمہ پڑھنے والے ہیں، نبی کے نام کا نعرہ لگانے والے ہیں، ان کے ترانے گانے والے ہیں، درود و سلام کے نذرانے پیش کرنے والے ہیں، ان سے محبت کرنے والے ہیں. اگر ہم میلاد منائیں، میلاد کی خوشیاں منائیں تو پھر کیا اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے راضی نہیں ہوگا؟ یقیناً راضی ہوگا. لیکن جو ہے خوشیاں جو منانے کے ہمارے جو ڈھنگ ہے ان کو تبدیل کرنا ہمارے لیے ضروری ہے. خوشی منانے میں کوئی ایسا کام نہ کرے جو شریعت کی خلاف ورزی کرتا ہو. جلوس، اگر جلوس میں شرکت کر رہے ہیں، جلوس نکال رہے ہیں تو اس طرح جلوس کو نکالے. اس طرح ڈسپلین قائم رکھے کہ سڑک کے ایک کنارے سے اپنی گاڑیوں کو، اپنی سواریوں کو یا پھر جو پاپیانہ ہے، جو پیدل چلنے والے ہیں، ایک طرف ہو جائے اور ایک طرف جو ہے لوگوں کو آنے جانے کے لیے راستہ فراہم کر دے. ایک ڈسپلین بنائے کہ لوگ دیکھیں تو ان کو ایک تعلیم ملے، ایک ان کو نمونہ ملے کہ یہ مسلمان ہے کہ اپنے نبی کی ولادت کا جشن کرا رہے ہیں تو کتنا ڈسپلین میں نظر آ رہا ہے. جب امت ایسی ہے تو نبی کیسے تھے، ان کو ایک نمونہ ملے. ایسا نہ ہو کہ میں کل سے ایک عجیب کیفیت یہاں پر دیکھ رہا ہوں اولڈ سٹی میں جہاں پر میں رہتا ہوں، دیکھ رہا ہوں کہ نوجوان پولیس کا محکمہ جو ہے مختلف ہر تھوڑی دور پر ٹھہرا ہوا ہے. آپ کے سیل فون ہے اور لوگوں کی ایک ویڈیو بناتے ہوئے کھڑے ہوئے ہیں. اور ہمارے نوجوان ہیں اپنی کمی علمی کے باعث، تعلیمی کے باعث ہی ایسا کر رہے ہیں کہ مختلف کرتب گاڑیوں پر دکھانا، گاڑیوں کو جو ہے گول گھمانا، اس کو اچھالنا کرنا، مختلف قسم کے کرتب. یاد رکھیں کہ شریعت سے اس کو کوئی واسطہ نہیں. اگر اس طرح میلاد منائیں گے تو نہ نبی خوش ہوں گے، میں سچ کہتا ہوں نہ نبی خوش ہوں گے، نہ توجہ راضی ہوں گے. اگر اپنے حبیب کو منانا ہے، اگر رب کو راضی کرنا ہے تو حضور کی اطاعت کرنی ہوگی، فرمانبرداری کرنی ہوگی. حضور
ट्रैफिक जाम हो जाए, लोग बीमार हैं, उनको अपनी मंजिल तक पहुंचना है, कोई जरूरतमंद है उसको अपनी मंजिल तक पहुंचना, उसको आने जाने के लिए जो है दुश्मनी अगर पेश आ रही है तो फिर यकीन जाने कि हमारा ये मिलाद का जुलूस हरगिज़ कामयाब नहीं, हरगिज़ कामयाब नहीं। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दुनिया में तशरीफ लाकर लोगों की गमगुसारी फरमाई, जो लोग तकालीफ में थे उनकी तकालीफ को दूर फरमाया, जो मुसीबतों में थे उनकी मुसीबतों को दूर फरमाया, जो सौगतों में थे उनकी सौगतों को दूर फरमाकर हमारे लिए उसवा पेश किया, नमूना पेश किया। और हम उन्हीं का कलमा पढ़ने वाले हैं और फिर उन्हीं के नाम का जो है हम जुलूस लेकर निकल रहे हैं, उन्हीं के नाम के नारे बुलंद करते हुए निकल रहे हैं, रास्ते पर लोगों को तकालीफ दे रहे हैं। तकालीफ देना अच्छी बात नहीं। एक नाबिला सहाबी मदीना तय्यबा में थे, सड़क पर निकले, अब जब जाने लगे, रास्ते से गुजरने लगे, नाबिला थे, रास्ता नजर नहीं आता था, तो अचानक जो है ठोकर लगी हजरत सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ठोकर लगी। तो बेसाख्ता पुकार उठे कि शायद मालूम होता है कि आज किसी मुसलमान का यहाँ से गुजरना हुआ हो, आज किसी मुसलमान का यहाँ से गुजरना हुआ हो, देखें कि हमें इस्लाम क्या तालीम देता है। हुजूर फरमाते हैं जो रास्ते की तकलीफ को दूर करता है, वो तकलीफ का दूर करना भी उसके लिए सदका है, सदका है। हुजूर फरमा रहे हैं देखिए रास्ते की तकलीफ को दूर करना है। हम रास्ते में खुद रख रहे हैं, बैठ रहे हैं, खुद चल फिर रहे हैं, रास्ते की खुद तकलीफ कर रहे हैं, खुद मुश्किल परेशानी कर रहे हैं, तो भला हम अपने दीन पर कहाँ अमल कर रहे हैं। तो ये जो हमारे मिलाद के जुलूस में हो या फिर और जो हमारे जो काम है मिलाद की खुशियां हैं, इन कामों के जो है लाइबी की वजह से जो अनजाने तौर पर, जो नादानिस्ता तौर पर हमसे जो गलतियां हो रही हैं, उन गलतियों को दूर करें और फिर डीजे वगैरह का बाइकाट करें इन चीजों का। और नौजवान इनके मुंह पर अपने अरश लगाए हुए फिर रहे हैं, ऐसे भी हरकतें ना करें, क्योंकि जो है अर्श जब चेहरे पर लगाई जाती है, फिर आज़ाए वुज़ू पर लगाई जाती है, तो उसके नीचे का जो है हिस्सा आदमी से दर्द नहीं होता जब तक कि वो दूर ना हो जाए। और अगर जब लग जाती है तो उसको निकालने के लिए काफी मुश्किल भी होती है और वक्त भी लगता है। दौरान नमाज, अगर नमाज का वक्त आ गया, दौरान जुलूस या फिर दौरान हमारे जश्न अगर नमाज का वक्त आ गया, वुज़ू करके नमाज भी नहीं पढ़ सकते, वुज़ू ही नहीं होता तो नमाज कहाँ से। तो लिहाजा ऐसे भी काम ना करें। ये जो अर्श वगैरह लगाना ये औरतों की सीरत है, मर्दों का इसमें कोई काम नहीं। औरतों को भी अपने शौहरों को खुश करने के लिए शरीयत ने हुक्म दिया है, तो ये औरतों के काम है, औरतों की सीरतें हैं। ये लघु जो काम है, इन चीजों को जो है दूर रखें। और हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सच्ची मोहब्बत, सच्ची पक्की अकीदत में, ऐसा नहीं कि फलां बंदा करा उसका देखकर मैं करूंगा, ऐसा नहीं, बल्कि जो अमल हम कर रहे हैं शरीयत के दायरे में रहकर दिल से करे, अकीदत से करे, मोहब्बत से करे। अगर दिल से करेंगे, अकीदत से करेंगे, मोहब्बत से करेंगे, तब कहीं जाकर अल्लाह तबारक व तआला हमारे अमल को कबूल फरमाएगा। एक और मैसेज आपके लिए ये कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की विलादत का दिन है, तो आज जो है अपने घरों में खुसूसन, यूं तो हम बारादुल मुनव्वर में जो है महीना भर दुरूद और सलाम की महफिल सजाते हैं, लेकिन आज का दिन चूंकि विलादत से खास आज के दिन को ताल्लुक है, आज की तारीख को ताल्लुक है, तो खास कर आज के दिन जो है अपने घरों में दुरूद शरीफ के दस्तक का इस्तेमाल करें। घर में दो अफराद में दो ही बैठ जाए, 10 मिनट, 15 मिनट, घंटा, 2 घंटा, जितनी हमको सहूलत है उतनी ही देर बैठे और फिर अकीदत और मोहब्बत के साथ हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर हदिया दुरूद जो है भेजा करें। और फिर बेशुमार अहादीस दुरूद के मुतालिक भी हुजूर फरमाते हैं कि जिसने मुझ पर दुरूद पढ़ना भूल गया तो उसने जन्नत का रास्ता भूल गया, जन्नत का रास्ता उसने भूल गया। एक और मकाम पर हुजूर फरमाते हैं कि बंदा जब एक मरतबा दुरूद पढ़ता है, एक मरतबा दुरूद पढ़ता है तो
سے 1000 دن کی نیکیاں، 6 لاکھ درود شریف کا ثواب، 6000 درود شریف کا ثواب، اس طرح کے بھی درود ہے. تو ہم کو جو درود یاد ہے، اس طرح کی جو ہے ہم کو جو یاد